تعریفات میں آتا ہے کہ دنیا پرستی سے، دنیا سے بچنا، شہوات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، کبائر سے بچنا، صغائر سے بچنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، بہت ساری چیزوں سے بچنا تقویٰ کی تعریف میں بیان کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک جامع لفظ آ گیا، ہر وہ چیز بندے جو تجھے اللہ سے دور کر دے اس سے بچنے کا نام تقویٰ کا معنی ہم کرتے ہیں نا اردو میں پرہیزگاری، اور یہ بھی کرتے ہیں بچنا۔ بچنا کس سے؟ ہر وہ چیز سے جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس سے بچنا تقویٰ ہے۔ کیوں کہ تقویٰ اللہ کے قریب کر دے۔ جب ہر اس چیز سے آپ بچیں گے جو اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کیا کرتی؟ نافرمانی اللہ سے دور کرتی۔ وہ جن شہوتوں کا ذکر کیا تھا پہلے درس میں، زینت حب شہوات، زین للناس حب الشہوات، شہوتیں دور کرتی ہیں، دنیاوی لذات کے پیچھے اتباع دور کرتی، خواہش نفس کے پیچھے جانا دور کرتی ہیں، تکبر دور کرتا ہے، غیبت دور کرتی ہے، چغلی دور کرتی ہے، بے صبری اللہ سے دور کرتی ہے، ناشکری اللہ سے دور کرتی ہے، دنیا کا حرص اور لالچ اللہ سے دور کرتا ہے، تکبر اللہ سے دور کرتا ہے، کبر اور عجب اللہ سے دور کرتا ہے، دنیا پرستی اللہ سے دور کرتی ہے، جاہ و منصب کی طلب اللہ سے دور کرتی ہے، دھوکہ دہی اللہ سے دور کرتی ہے، خیانت بددیانتی اللہ سے دور کرتی ہے، جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے، بے ایمانی اللہ سے دور کرتی ہے، مکر اور فریب اللہ سے دور کرتی ہے، دوسرے کا حق چھیننا اللہ سے دور کرتا ہے، ظلم اللہ سے دور کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے، اساتذہ اکابر کی بے ادبی اللہ سے دور کرتی ہے۔ الغرض ایک طویل فہرست ہے، ایک ایک چیز کو گنیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ علم ہو جائے کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں، بس ایک بنیادی چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو بندہ کوئی بھی کام کرے، کسی مجلس میں بیٹھے، کوئی فعل کرے، کوئی کلام کہے، کوئی بات کرے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کرے، معاملہ کرے، طرز عمل، طرز گفتگو، طرز عقل، طرز کلام، کوئی بھی کچھ کرے، یہ سوچے کہ یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا۔ بس اب یہ دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ جس پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ یہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں یہاں ہوں اس جگہ پر اور اس فعل میں اور اس عمل میں، اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں یہاں ہوں رہوں، اور اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا یہاں پر تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پہلی بات یہ تھی۔ اب دوسری بات یہ سمجھا رہا ہوں، یوں غور کریں، اب ایک دوسرا اینگل دے رہا ہوں، یوں غور کریں کہ یہ جو کام ہے یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کر دے۔ یہ ڈیٹرمن آپ کے اندر ایک پیمانہ ہے۔ آپ کو یہ چیزیں پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس، علامہ کے پاس، کسی فاضل کے پاس، مدرس کے پاس، استاذ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے من کے اندر ایک، آپ کے اندر ایک کسوٹی رکھی ہے، ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے من کے اندر، جس سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام اگر کروں تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ ہاں دیکھ لیں، اگر عبادت ہے، نماز ہے، اللہ کے قریب کرے گی، وقت گزر گیا نماز نہ پڑھنا اللہ سے دور کرے، روزہ رکھنا اللہ کے قریب کرے گا، روزہ چھوڑ دینا اللہ سے دور، زکوٰۃ صدقہ خیرات دینا اللہ کے قریب کرے گا، ہاتھ کھینچ لینا اللہ سے دور کرے گا، دوسرے کی حق کو ادا کرنا اللہ کے قریب کرے گا، اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا اور قریب کرے گا، اس کے حق کو چھیننا یا حق سے کم دینا دور کرے گا، کسی سے دھوکہ کرنا اللہ سے دور کر دے گا، اور ایمانداری کے ساتھ کسی سے بھلائی کرنا اللہ کے قریب کرے گا، مشن کی خدمت کرنا، خیر کی دعوت دینا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو مضبوط کرنا، رات دن اپنی جان نیکی میں کھپانا اللہ کے قریب کرے گا، اور نیکی کی فکر نہ کرنا اللہ سے دور کرے گا، لوگوں کے دکھ میں اس کو اپنا دکھ سمجھ کے اس کے ازالے کی کوشش کرنا اللہ کے قریب کرے گا، انسانیت سے بھلائی کرنا اللہ سے قریب کرے گا، انسانیت کے دکھ درد کو دل میں محسوس کرنا اللہ کے قریب کرے گا، اور انسانیت کے دکھوں دردوں سے بے پرواہ رہنا اللہ سے دور کر دے گا، نیکی بھلائی کے پرہیزگاری کے کام کرنا اللہ کے قریب کرے گا، غفلت اللہ سے دور کرے گی، ذکر اور یاد اللہ کے قریب کرے گا، ناشکری شکوہ اللہ سے دور کرے گا، شکر مندی توکل رضا اللہ کے قریب کرے گا، زبان میں لغو گفتگو کرنا، گالی گلوچ دینا، کسی کی بے عزتی کرنا اللہ سے دور کرے گا، اور جب دوسرے کی بات کریں تو بھلائی کے ساتھ کریں، عزت سے کریں، تکریم سے کریں، اس کا دل خوش ہو جائے آپ کی بات سے۔ جو بندے کا دل خوش کرتا ہے نیکی کی بات سے، اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ تو آپ کو ایک ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کرائیٹیرین دے دیا کہ کون سا فعل اللہ کے قریب کرتا ہے، کون سا اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو تقویٰ کی تعریف ہو گئی، ہر وہ عمل اور ہر وہ فعل اور ہر وہ امر
اور ہر وہ عادت ہیبٹ بھی جو اللہ سے دور کرے. اور اللہ سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ جس میں یا اللہ کی نافرمانی پائی جائے، یا اللہ کی یاد میں غفلت پائی جائے، یا اللہ کے حکم کو پشت کے پیچھے پھینکنا پایا جائے، یا وقت ناجائز ضائع ہو جائے جس میں کوئی خیر نہ ہو، یا شر ہو، یا شر کے پیدا ہونے کا ڈر ہو، وہ بھی دور کرتا ہے. یہ باریک چیز ہے جس کا فیصلہ آپ نے من کے اندر کرنا ہوتا. تو ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے اس سے بچنا تقویٰ ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اس کا کرنا تقویٰ ہے. آٹومیٹیکلی مفہوم مخالف ہوگا. ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ حال، ہر وہ قول، ہر وہ کلام، ہر وہ معاملہ، ڈیلنگ، بیہیویئر، کنڈکٹ جو اللہ کے قریب کرے. اللہ کے قریب میں نے سمجھا دیا کیا چیز کرتی ہے، جس میں کوئی خیر ہے، اللہ کی نسبت سے عمل میں یا بندے کی نسبت سے، جس میں کوئی بھلائی ہے، جس میں کوئی اچھائی ہے، وہ حسن خلق ہے، وہ حسن توکل ہے، وہ حسن عبادت ہے، وہ حسن شکر ہے، وہ حسن صبر ہے، وہ حسن کلام ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی جی کرنا، ادب کرنا، ماں باپ کے قدم دبانا، ان کی تعمیل کرنا، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا، دوستوں کے حق ادا کرنا، کسی سے برائی نہ کرنا، آنکھوں کا حق ادا کرنا، آنکھیں بری چیزوں پر نہ پڑیں، آنکھوں میں تقویٰ آئے، بھلائی آئے، نیکی آئے، ہاتھ برائی سے بچیں، زبان برائی سے بچے. الغرض ہر برائی سے بچنا اللہ کے قریب کرے گا، ہر بھلائی کو کرنا اللہ کے قریب کرے گا. ایک معیار ہو گیا. یہاں ایک بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی بندے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں یا نہیں، مگر غور کرنے سے، میں نے آپ کو جو تھیم دے دیا، غور کرنے سے بندہ خود فیصلہ کرنے والا مفتی اور قاضی بن جاتا ہے، خود فیصلہ کر لے. اگر اس عمل میں خیر کا پہلو ہے کسی بھی جہت سے، عبادت کی جہت سے، علم کی جہت سے، عمل کی جہت سے، یا معاملے کی اور اخلاق کی جہت سے خیر ہے، وہ اللہ کے قریب ہر خیر اللہ کے قریب لے جاتی. اور جس میں شر کا پہلو ہے، کوئی نقصان کا پہلو ہے، وہ اللہ سے دور کر دے. اب اور فرمایا کہ یہ عام آدمی کے سمجھ میں، من یتق اللہ یجعل لہ، ہمیں زندگی میں پریشانیاں رہتی، الجھن رہتی، مصائب و علام رہتے، ہم اپسیٹ رہتے، تنگیاں پیدا آتی ہیں زندگی کی طرح طرح. فرمایا آپ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، ہم جاتے ہیں وظیفوں کی، تو وظیفہ دے دیں، کوئی ورد دے دیں، یا دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں جس میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دے. دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں. اگر دین کی طرف آئیں تو اہل دین سے ورد اور وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے تنگیاں دور. ایک وظیفہ آج مجھ سے بھی لے لو، اور میں جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا. دیکھو بندے کا دیا ہوا وظیفہ زیادہ طاقتور ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا وظیفہ طاقتور زیادہ ہوگا؟ بتائیں کس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ اللہ کا. اللہ پاک نے وظیفہ دیا، جس کو پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، اندوہ ہیں، اور وہ وظیفہ چاہتا ہے، وظیفہ لے لے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو وظیفہ تقویٰ کا دیا. تقویٰ اختیار کر لے، میں اس کو تنگیوں سے راستہ دے دوں گا، نکلنے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا. تقویٰ انسان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے. اس کی راستہ کیا دیتا ہے؟ اس کی تنگی خود فراخی اور وسعت میں بدل دی جاتی. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالی مشکلات آتی ہیں نا، مالی مشکلات میں آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، سنا ہے بے حد و حساب مہنگائی ہو، ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. مہنگائی ہے نا، اب اس مہنگائی میں صاحب ظاہر مالی مشکلات آتی ہیں، ان کا بھی وظیفہ دے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی من یتق اللہ، تقویٰ اختیار کرو. یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں. تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر تقویٰ کے ذریعے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں. انکم تھوڑی ہوگی مگر تقویٰ کے طریق سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی. وسائل تھوڑے ہوں گے مگر تقویٰ کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں. آپ کو مسائل حل ہونے سے غرض ہے نا، اس سے تو غرض نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا من حیث لا یحتسب، اے بندے اس چکر میں نہ پڑ کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. کہاں سے دیتا ہوں میں جانتا ہوں، میں تمہیں دے کے تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا. تو تقویٰ اختیار کر، تو تقویٰ کا وظیفہ کر، تقویٰ کا وظیفہ کرو، اللہ دے گا، ہر شے دے گا. اور یرزقہ میں صرف روٹی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، اس کو رزق نہیں کہتے. اللہ کی ہر دین کو رزق کہتے ہیں، ہر پروویژن. علم بھی دوں گا من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان نہیں کس کتاب سے ہے، کسی کتاب میں ہوگا نہیں مگر تمہیں علم مل جائے گا. کسی حساب و کتاب میں نہیں ہوگا، تمہیں علم ہوگا. کسی لکھنے پڑھنے میں نہیں ہوگا، تمہیں علم کا رزق دوں گا، عمل کا رزق دوں گا، راحت جاں کا رزق دوں گا، نیکی کا رزق دوں گا، جسمانی صحت کا رزق دوں گا، رحمت کا رزق دوں گا، طبیعت کی فراخی کا رزق دوں گا، خوشحالی کا رزق دوں گا،
خوش اخلاقی کا رزق دوں گا، اچھے اخلاق کا رزق دوں گا، طاعت کا رزق دوں گا، عبادات کا رزق دوں گا. ہر نعمت اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دوں گا جس سے تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائے گی. تم آج کے بعد تقوی کی تسبیح کرو، تقوی کا ورد کرو، تقوی کا وظیفہ. سبحان اللہ. کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں. ان کو 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں. ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں. اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا ہے، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر. یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملہ. اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. ہر نماز، کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، تسبیح لا الہ الا اللہ آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں. اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں. 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے. یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے. لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا. جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر. یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو. ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے. جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح. دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلادھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے. اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے. آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر. دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں، اجازت دیں اوقات، حضور اسلام پہ درود پاک. اللہم صلی علی پڑھی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک. اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے. تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں. اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا، آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا. اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کریں. سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں، جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر، تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں. سب گنبد خضرا، جالی مبارک، قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی، تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک. تیسری تسبیح استغفار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح. یہ 3 ہو گئی. اس کے بعد کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں. ان کو 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں. ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو.
2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں. اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں، الکوثر تک، القریش، المعون، الکوثر. یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملہ. اگر کوئی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں. فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب، کیا یا باسط یا وہاب پڑھیے، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسما پڑھیں، یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے. یا باسط یا واسع یا وہاب پڑھیے. یا باسط بے الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب، یاد رہ جائے گا. تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی. یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانا، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں. تو 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں. وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں. وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی. تو یہ اللہ پاک کی اسماء مبارکہ میں سے. تو میں جو بتا رہا تھا 349، گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ. اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اٹھ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص. یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ. یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا. 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص. اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے. اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک آیت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں. مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں. دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی. اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو. ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر
نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو۔ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں۔ ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں۔ اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ ایک آیت جو اس مقام پر آ گئی، اس کی تفسیر کر دی، اور اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیت اور دوسرے مقام کو ساتھ ملا دیا تاکہ مفہوم پورا سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی انتہا دے دی۔ کیا دے دیا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا معنی ہے محبوب، ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی انتہا بھی تجھے دے دی۔ ہم نے اپنی عطا کی کثرت کی آخری حد بھی تمہیں دے دی۔ کیا مطلب؟ محبوب، ہم نے آپ کو اپنی عطاؤں کا خزانہ اتنا دیا کہ اس کے بعد کچھ چھوڑا اور بچا ہی نہیں۔ جب کسی چیز کی نہایت ہو جائے، الکوثر کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، نہایت کثرت۔ جب کسی چیز کی انتہا ہو جائے تو اس کا ما قبل سارا انتہا کے اندر ہوتا ہے۔ جب کہا نا کثرت کی انتہا دے دی، تو انتہا کا ما قبل، ابتدا سے انتہا تک سارا کچھ اس نہایت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا اعطیناک الکوثر، تو ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کثرت کی نہایت دے دی۔ تو مطلب یہ ہے محبوب، جو کچھ عطا کرنے کا تھا وہ سارا تمہیں دے دیا۔ ایک شے عطا کرنے کی نہ تھی، وہ الوہیت تھی۔ وہ رب ہونا، معبود ہونا عطا کرنے کا نہ تھا، اس کے سوا جو کچھ عطا کرنے کا تھا محبوب سارا آپ کو دے دیا۔ سو حضور ایک رب اور معبود نہیں ہے۔ کیا؟ آقا علیہ السلام معبود نہیں ہیں، باقی رب نے کہا محبوب باقی سب کچھ دے دیا۔ اب آپ سمجھیں؟ اب اگلی آیت میں فرمایا محبوب جب سارا کچھ آپ کو دے دیا، سوائے رب ہونے اور معبود ہونے کے، اتنا کچھ دے دیا کہ ہر عطا کی نہایت بھی آپ ہی کو عطا کر دی۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناک الکوثر، یہ بھی نہیں فرمایا انا آتیناک، جیسے قرآن مجید کے لیے کہا، قرآن مجید اور سبع مثانی کے لیے وَلَقَدْ آتیناک سبعا من المثانی، آتینا تے کے ساتھ اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا۔ انا فرمایا وَلَقَدْ آتیناک، ہم نے بے شک آپ کو قرآن اور بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں آپ کو عطا کی، سبعا من المثانی، تو قرآن دیا اور قرآن العظیم۔ یہاں آتینا تے کے ساتھ نہیں فرمایا، فرمایا انا اعطینا توئے کے ساتھ ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو آتینا میں بھی دینا ہے اور اعطینا میں بھی دینا ہے، اور دونوں کے دینے میں فرق یہ ہے کہ آتینا کہہ کر جو کچھ وہ دیتا ہے وہ صرف دینا ہے، اس کا مالک نہیں بناتا۔
متصرف نہیں بناتا. اب قرآن میں حضور تصرف نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے. ایک حرف کو بھی حضور نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. وہ قرآن صرف دیا ہے تاکہ امت تک پہنچا دیں. اور جس چیز پر عطا کا لفظ کر دے اعطینا، اس میں عطا کے ساتھ ملکیت بھی دے دیتے ہیں کہ محبوب ساری عطاؤں کی کثرت اور سب کثرتوں کی نہایت، جو کچھ دیا محبوب وہ ادھار نہیں دیا، اس کا مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا ہے. امانتاً نہیں دیا کہ رکھ لے پھر لے لیں گے، نہیں محبوب اب تو مالک ہے، جس کو چاہے جتنا بانٹ دے دے دے، تجھے مالک بنا دیا. اب جب اتنی عطاؤں کی کثرت ہو اور ان کثرتوں کی نہایت ہو اور پھر اس نہایت کی ملکیت ہو، کل عطاؤں کی کثرت ہو اور ساری کثرتوں کی نہایت انتہا ہو اور اس انتہا کی ملکیت ہو، جب یہ مقام دے دیا جائے تو فرمایا محبوب جب اتنا انعام کیا تو کیا کر فصلی لربک وانحر. اب آپ اس شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، نماز پڑھیے قربانی دیجئے. تو اللہ کی عطا جس پر جتنی ہو اس کا سر اللہ کے حضور اتنا ہی سجدے میں جھکنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی چلی جائے وہ اللہ کے حضور اتنی عبادت بڑھا دے، اتنے سجدے کرے. یہ شکرانہ ہے. اور صرف نماز نہیں، وانحر پھر قربانی بھی دے، پھر قربانی بھی دے. تو دیکھیے چونکہ ہم نے محبوب عطاؤں کی انتہا کر دی، لہذا محبوب آپ بھی سخاوت کی انتہا کر. اور سخاوت ہوتی ہے، ایک جود ہوتا ہے، ایک سخا ہوتا ہے، ایک ایثار ہوتا ہے، اور ایثار سے بڑھ کر ایک قربانی ہوتی ہے. نحر محبوب پھر تو قربانی دے. اور جب حضور یعنی ہماری عطاؤں کا حصہ قربانی کی شکل میں دے تو مطلب یہ ہو گیا کہ خود پھر جوڑوں کو ٹانکے لگا اور ہر ایک فقیر کو غنی کر دے. پھر حضور اتنا دیتے کہ کچھ بچا کے بھی نہ رکھتے، ایسی قربانی دیتے. پھر اپنے آرام کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی ہر شے کی قربانی دیتے، اتنی قربانی دیتے. اور لوگ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے مانگا. آقا علیہ السلام نے کل بکریوں کا ریوڑ اس کو دے دیا. وہ اپنے قبیلے میں گیا اور جا کے کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے. انہیں پوچھا کیا دلیل دیکھی تم نے، کیا علامت دیکھی؟ اس نے کہا اتنی عطا کرتا ہے کہ پیچھے کچھ بچا یا نہیں بچا مڑ کے دیکھتا ہی نہیں. تو جو عطا میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے وہ اللہ کا سچا نبی ہے. وانحر محبوب پھر تو بھی قربانی کر، ایسی عطائیں کر کے مڑ کے نہ دیکھ، کیونکہ تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا. ان کے خزانے خالی ہوتے ہیں جن کو دینے والے کمزور ہوتے ہیں. تو دینے والے تیرے پیچھے میں ہوں، تو جتنی قربانی دے تیرے خزانے بھرے رہیں گے. وانحر. تو اللہ کی عطا ہو تو پھر بندہ اس پر سخا کرے. اللہ کی عطا ہو تو بندہ اس پر سخا کرے. اور عطا کوثر کے درجے کی ہو تو سخا بھی انتہا کر دے، سخاوت میں بھی انتہا کر دے. اور اس کی ایک برکت تو یہ ہوگی کہ عطائیں بڑھیں گی، اور دوسری برکت اس کی یہ ہوگی ان شانئک ھو الابتر. جب عطائیں بڑھیں، جب اللہ پاک کی عطا بڑھتی ہے، کسی پر جتنی عطا اور نعمت بڑھتی ہے اتنے حاسد بڑھتے ہیں. جس شخص پر اللہ کی جتنی عطا بڑھتی ہے، جس شخص پر اللہ کا جتنا کرم بڑھتا ہے، جس پر اللہ کی جتنی نعمت اور اللہ کے جتنا انعام و اکرام بڑھتے ہیں، جتنی عنایت اور نوازشیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا اس کے حاسد بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے خلاف حسد بھی اتنا ہی بڑھتا ہے. تو جب حاسد بڑھتے ہیں تو حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا.